بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولائے کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت جل وعلا نے مسلمانوں کو مختلف انواع کی عبادتوں کا سرور عطا فرمایا۔ ان عبادات میں ایک نہایت ہی منفرد اور لذیذ عبادت رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف مخلوق خدا سے رابطہ منقطع کر کے خالق کائنات کی طرف اپنی بھرپور توجہ کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف خلوت میں رب ذوالجلال کی یاد سے مانوس ہونے کا نام ہے۔ اعتکاف جو ہے دل کے تمام محلوں کو ذکر الہی سے آباد کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف اپنے کردار کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ اعتکاف دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کر آخرت کی چاشنی محسوس کرنے کا نام ہے۔ اعتکاف انتہائی منفرد قسم کی عبادت ہے اور اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر تمہارا گھر جانا، گھر والوں سے ملنا،
یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہی تو اعتکاف ہے کہ اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے علیحدہ ہو کر، کاروبار اور اس طرح کے معاملات سارے سے جدا ہو کر، دنیا کے سارے رشتوں کو چھوڑ کر رب ذوالجلال سے اپنا تعلق جو ہے مضبوط کرنے کا ایک سنہری موقع ہے اعتکاف۔ اور اعتکاف کی جو تعریف بیان کی گئی امام راغب نے، فرماتے ہیں عقوف یہ ہے کہ تعظیم کے طریقہ پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے لغوی معنی، اور کسی کے ساتھ ہمیشگی اختیار کرنا۔ اس کا شرعی معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ هو الاحتباس فی المسجد علی سبیل القربہ، اعتکاف یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد میں بندگی کی خاطر روک لینا، اپنے آپ کو مسجد کے اندر روک لینا بندگی کی خاطر، یہ اعتکاف ہے۔ مطلب یہ بنا کہ مطلقاً کسی جگہ پہ رک جانا یا کسی جگہ پہ اپنے آپ کو روک لینا یہ اعتکاف نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اور بندگی کے لیے یہ چیزیں شرط ہیں، مسجد میں رکنا اور بندگی کے لیے رکنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح اس کی تعریف جو مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، تمام اولیاء کاملین بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک تمام اولیاء کاملین جو ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اکثر وقت مسجد میں گزارا کرتے تھے، اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رک جانے والا بندہ اللہ رب العزت جل وعلا کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ رب العزت اس سے پیار فرماتا ہے۔ کسی نے ایک اللہ کے ولی سے پوچھا کہ تم گھر میں اپنے آپ کو تنہا رکھتے ہو، مسجد میں آتے ہو، نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہو، اور پھر گھر جا کے بھی علیحدہ تم بیٹھ جاتے ہو، تنہائی میں رہتے ہو، کیا ایسے تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ تو اس نے پوچھا اما تستوحشو، کیا تمہیں اس سے وحشت نہیں ہوتی؟ تو وہ اللہ کے ولی کہنے لگے کیفا استوحشو، مجھے وحشت تنہائی میں محسوس کیسے ہو؟ وَهُوَ يَقُولُ أَنَا جَلِيسُ مِنْ ذَكَرَنِي، فرمایا کہ جب میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ جو مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جلیسو اس کا لغوی معنی ہے پاس بیٹھنے والا، مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اعتکاف کرنے والا بندہ جو سارا کچھ چھوڑ کے تنہا بیٹھ گیا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ گیا ہے، اور مسجد بھی وہ جگہ ہے جو اللہ رب العزت کو بڑی پسند جگہ ہے، اس میں بیٹھ گیا ہے جہاں اللہ رب العزت کے خاص انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، وہاں آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اس نے رابطہ جو ہے اللہ سے شروع کر دیا، اور اللہ کے ساتھ ایک اس نے التجا اور دعا اور اس طرح کا انداز اس نے جب شروع کیا تو رب ذوالجلال کی خصوصی رحمتیں، پھر اللہ کا ذکر، وہ اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا۔ آنا جلیس من ذکرنی، اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا آنا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ بندہ مجھے قریب سمجھے تو میری رحمت اس سے قریب بڑھی ہے، اور بندہ مجھے دور سمجھے، فرمایا میری رحمت اس سے دور ہوتی ہے۔ جس طرح بھی بندہ گمان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بارے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں ہمیشگی فرمائی،
اور جب سے ہی روزے فرض ہوئے اس وقت سے لے کر آخری رمضان تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو آخری رمضان آیا اس تک میرے آقا علیہ السلام نے ہر سال اعتکاف فرمایا. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدہ طیبہ امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے تھے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا. اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ہاں بلا لیا. تو اس کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، تو حضرت امی جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف فرماتے، اور جب آخری رمضان المبارک میں آپ نے اعتکاف فرمایا اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اس کے بعد حضرت امی جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف انہوں نے شروع کر دیا. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک بار آپ پر قرآن پیش کیا جاتا. کانا یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ، یعنی جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار قرآن مجید کا دور فرماتے. ہر سال وہ دور کرتے، وہ سنتے بھی سناتے بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو سناتے اور حضرت جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام سناتے، قرآن مجید سناتے. تو آپ فرماتے ہیں فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، جس سال آپ کا وصال ہونا تھا اس سال رمضان المبارک میں 2 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کا دور فرمایا جبریل امین سے. اور اسی طرح ہی آگے فرماتے ہیں وَقَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے تھے. آگے فرماتے ہیں جس سال میرے آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہونا تھا اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 20 دن اعتکاف فرمایا. یہ کچھ روایات میں ایسے بھی آتا ہے کہ ایک رمضان المبارک میں مختلف وجوہات کی بنا پہ آپ اعتکاف نہ کر سکے تو آئندہ سال جب رمضان المبارک آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا. اعتکاف جو ہے یہ بڑی ہی کمال کی عبادت ہے. یعنی یوں سمجھو کہ اکیلے بیٹھ کر رب ذوالجلال سے اپنی عرضی پیش کرنا، اکیلے میں بیٹھ کر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد میں اکیلے بیٹھ کر اللہ رب العزت کو منانے کا نام اعتکاف ہے. اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، کانا کحجتین وعمرتین، تو اس کو اللہ رب العزت 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی اسلام میں بندگی کے لحاظ سے آگے پہنچانے کے لیے جو سہارا دیا گیا، کوئی نادار یہ نہ سمجھے کہ عمرہ آگے چلے گئے، جو پیسے والے ہیں وہ حج بھی کر لیتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور ہم جو ہے اس لحاظ سے پیچھے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کمی کوئی نہیں ہے. اللہ کی رحمت میں خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کہ جو 10 دن رمضان المبارک کے اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 حج
اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، بغیر سفر کیے، بغیر تھکاوٹ کے، بغیر احرام باندھے مسجد میں 10 دن رک گیا خالصتاً للہیت کے لیے، اللہ رب العزت کو منانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح معجم کبیر کے اندر حدیث پاک ہے، جس نے مغرب سے عشاء تک، مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک مسجد میں اعتکاف کیا، فرماتے ہیں لم یتکلم الا بصلاۃ وقرآن کان حقا علی اللہ، مسجد میں بیٹھا تو سوائے قرآن مجید پڑھنے کے اور نماز پڑھنے کے اور کوئی کام نہیں کیا، اور کوئی کلام نہیں کیا، تو کان حقا علی اللہ، تو اللہ رب العزت جل وعلا کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے، محل بنائے جنت کے اندر۔ کان حقا علی اللہ، اللہ کے ذمے کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور حکم فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے جو مغرب سے لے کر عشاء تک اتنا تھوڑا سا وقفہ مسجد میں رکا اعتکاف کی نیت سے، تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے میرے ذمہ کرم پہ ہے کہ میں اس کے لیے جنت میں محل جو ہے وہ تیار کروا دیتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتکف یوما، جس نے ایک دن اعتکاف کیا، ابتغاء وجہ اللہ، مقصد جو تھا، ہر کام کا بنیادی مقصد نیک کام کا اللہ کی رضا ہوتا ہے، اور یہاں مسجد میں ایک دن رکنا، اعتکاف کرنا، ابتغاء وجہ اللہ، اس میں بھی اس کی جو نیت ہے اللہ کی رضا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخلافقین، تو اللہ رب العزت جل وعلا اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک خندق اتنی چوڑی ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک دن مسجد میں رکنا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ ایک دن اعتکاف کی فضیلت ہے جو نفلی ہے، جو سنت اعتکاف جو 10 دن رک گیا اور رمضان میں رک گیا، ایک مسجد میں رکا، دوسرا اتنے بابرکت لمحات میں رکا، رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے، روزہ کی حالت ویسے ہی دعاؤں کی قبولیت کا بالکل سنہری موقع ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے بڑے ہی یہ اللہ کو پسند دن ہے اور لمحات ہیں۔ ان دنوں میں بندے نے روزہ رکھا ہو، دعا اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ پھر روزہ بھی ہو، اعتکاف بھی ہو، پھر مسجد بھی ہو، پھر وہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے رب العزت کا ذکر کر کے جب بندہ مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ رب العزت انوار و تجلیات سے اپنے بندوں کی جولیوں کو بھرپور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح معجم کبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف بین المغرب والعشاء، جس نے صرف مغرب اور عشاء کے درمیان اعتکاف کیا، فی مسجد جماعت، جماعت والی مسجد میں، یعنی اس چھوٹے سے اعتکاف میں بھی شرط یہ ہے کہ مسجد اس میں بیٹھے جس میں جماعت ہو رہی ہو، جس میں جماعت ہوتی ہو، تو اس مسجد میں وہ بیٹھے، لم یتکلم الا بصلاۃ وقرآن، مغرب اور عشاء کے درمیان وہ اعتکاف بیٹھا تو نماز اور قرآن پڑھنے کے علاوہ اس نے کوئی کلام نہیں کیا، کان حقا علی اللہ، تو اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ ہے کہ جنت میں اس اپنے بندے کے لیے محل تیار کروائے۔ تو معزز محتشم ناظرین کرام، آپ نے احادیث کو ملاحظہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک دن اعتکاف کیا اور جس نے صرف مغرب سے عشاء تک
یہ اعتکاف کیا، اس کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ رب العزت جل وعلا اس کے لیے جنت میں محل تیار کروا دیتا ہے۔ اور جو 10 دن اعتکاف کرے، رمضان میں اعتکاف کرے، اور وہ اعتکاف جو سرکار نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی نہ چھوڑا ہو، اتنی بڑی سنت موقدہ، تو اس اعتکاف میں جو بندہ بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا وہ حقدار بنتا ہے۔ تو اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، ایک ہے سنت اعتکاف، اور ایک ہے نفلی اعتکاف۔ کسی نے نظر مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اس پر واجب ہے کہ وہ اعتکاف کرے، یہ ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ اور یہ جو رمضان المبارک میں ہے، آخری 10 دنوں کا اعتکاف، تو یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور یہ نفلی اعتکاف جو ہے، یہ وہ اعتکاف ہے جو ایک دن کا اعتکاف، مغرب سے عشاء تک اعتکاف، یا ان 10 دنوں کے علاوہ کسی بھی وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا، یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف میں کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ اسلام کا ہونا، بندہ مسلمان ہو۔ اگر مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو پھر اس کا اعتکاف نہیں ہے، وہ مسجد میں بیٹھا رہے، اس کا اعتکاف نہیں کہا جا سکے گا۔ دوسری شرط ہے کہ تمیز ہونا، اعتکاف کرنے والا بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو، یعنی سمجھدار ہو۔ ناسمجھ بچہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ بالغ ہو یا قریب البلوغ، جو اس کے لیے یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ تیسری شرط ہے کہ حد سے اکبر سے پاک ہونا، جنابت، حیض و نفاس، اور اس طرح حد سے اکبر جو ہے اس سے پاکیزگی حاصل ہونا، یہ بھی اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ مسجد کا ہونا مردوں کے لیے۔ عورتیں بھی اعتکاف کریں اور گھر میں کریں، جس جگہ پہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں یا اس طرح کی کوئی مخصوص جگہ ہو، محفوظ سی جگہ ہو، وہاں اعتکاف عورتیں کریں۔ اور مردوں کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے جو جگہ زیادہ پسند ہے وہ ہے مساجد۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور رب ذوالجلال کو جو ناپسندیدہ جگہ ہے وہ ہے بازار۔ یعنی مسجد ایسی جگہ ہے جو اللہ رب العزت کو باقی جگہوں سے زیادہ پسند ہے، بازار سے زیادہ پیاری ہے مسجد کی جگہ۔ وہاں اعتکاف جو ہے، یہ اعتکاف کیا جائے، اور سنت اعتکاف وہاں ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اِذَن لَنَا فِي الاختصاب۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا اور دنیا کے سارے خیالات نکل جاتے تھے، دنیا کی کوئی لذت نہ رہتی۔ تو اس طرح اس شوق میں حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں، ہم نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اِذَن لَنَا فِي الاختصاب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی مردانہ طاقت کو ختم کر دیں، اور ہم اپنی طاقت کو ختم کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لیس منا من خسا، فرمایا آقا علیہ السلام نے جس نے اپنی مردانہ طاقت خود ختم کی جان بوجھ کے، لیس منا، حضور فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میں کیسے اجازت دوں؟ مزہ تو تب ہے کہ طاقت بھی ہو، قوت بھی پوری آب و تاب سے ہو، پورے زور پہ ہو، شباب، اور پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے بندہ اللہ کی عبادت کرے، اور اتنی قوت طاقت کو برداشت کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے تو پھر بندہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا، جس نے ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوسرا سوال کر دیا، اِذن لنا فی السیاحہ، آپ ہمیں سیاحت کی اجازت دیں، اپنے ماحول سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے دوستوں کے ماحول کے لحاظ سے ہمیں سیاحت کی اجازت دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوروں کی سیاحتیں بھی اور ہیں، اوروں کی تفریحات بھی اور ہیں، اوروں کے فنکشن بھی اور ہیں۔ فرمایا میری امت کی ایک سیاحت ہے، السیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، جب تم راہ حق میں نکلتے ہو تو یہی سیاحت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال کیا، عرض کرتے ہیں اِذن لنا فی الترحب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں ماحول سے نکل کر سیاحت کی اجازت نہیں دیتے تو پھر ہمیں چلے میں پڑ جانے کی اجازت دے دو، ہم چلا کرنا چاہتے ہیں، ہم ماحول سے دور رہ کے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، چلا کی اجازت دے دو۔ ترحب، رہبان، ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دو کہ ہم اپنی بیوی بچوں سے، گھر بار سے دور ہو کر چلے میں بیٹھ جائیں، وہاں عبادت کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، فرمایا میری امت کا جو ترحب ہے نا، وہ ہے مسجد میں نماز کا انتظار کرنا، مسجد میں اعتکاف کرنا، مسجد میں رک جانا، یہ میری امت کا ترحب ہے، یہ رہبانیت ہے۔ پہلی امتوں کو اجازت تھی، وہ نکل جاتے تھے گھر بار چھوڑ کے اور جنگلوں میں ڈیرے لگا لیتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے وہاں۔ تو اسی انداز پہ صحابہ نے جب اجازت مانگی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لیے یہ رہبانیت نہیں ہے، بلکہ میری امت کی رہبانیت جو ہے مسجد میں اعتکاف کرنا، مسجد میں روک لینا اپنے آپ کو۔ جو مسجد میں رک جاتا ہے اس کو اعتکاف کی نیت سے جو رکتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ سیدہ طیبہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اعتکاف کرنے والے کے لیے کچھ شرائط بیان فرماتی ہیں۔ اب مسجد میں اعتکاف کرنا ہو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، صرف مسجد میں بیٹھ جانا اور پھر اپنی مرضی کرنا یہ اعتکاف نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بیٹھنا، اس کے احکامات کو بجا لانا، یہ جو ہے اعتکاف کہلاتا ہے۔ یوں نہ ہو کہ موبائل کا غلط استعمال مسجد میں اور خبروں کا سلسلہ، پھر اس طرح کی جو عیش ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اعتکاف ہے دنیا سے رابطہ ختم کر کے، مخلوق سے رابطہ ختم کر کے خالق کائنات سے رابطے کو جوڑنا، تعلق کو مضبوط کرنا، اس کا نام ہے اعتکاف۔ اگر مسجد میں بیٹھ کر بھی وہ ساری مصروفیات بندہ رکھے، شرعاً کچھ چیزوں کی اجازت ہے، لیکن جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر خبریں نہ بھی سنی تو دن تو گزر جائے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی فضولیات میں نہ بھی بندہ پڑے تو مقصد تو ہے کہ ایسا بندے کا دل ہو جائے کہ مسجد میں بندے کا دل لگ جائے، اللہ رب العزت جل وعلا کی جو عبادت ہے اس کی بندے کو عادت بن جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی ہوتی ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے اور وہ جنازہ بھی نہ پڑھے، وہ اپنی بیوی کے پاس بھی نہ جائے، اور اسی طرح کسی حاجت کے لیے باہر نہ نکلے سوائے ایسی حاجت کے کہ جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یعنی کچھ ایسی حاجت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہیں گزارا ہو سکتا۔ مثال کے طور پر غسل جو واجب ہے اس کے لیے نکلنا، یا جو حاجت طبی ہے
یعنی پیشاب اور پاخانہ کرنا، اس کے لیے نکلنے کی تو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر نکلنا مسجد سے یہ معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح ان شرائط کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے والے کو اللہ رب العزت جو مقام عطا فرماتا ہے، وہ ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری کے اندر، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 بندوں کو اللہ رب العزت جل وعلا اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، اس دن اپنے عرش کا اللہ سایہ دے گا۔ ان میں ایک بندہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں لٹکا رہے، وہ ہے بازار میں دل مسجد میں ہے گھر میں دل مسجد میں ہے، وہ ایک نماز پڑھ کے دکان پہ بیٹھا ہے لیکن دل جو ہے اس کا مسجد میں لٹکا ہوا ہے، محبت جو ہے اس کی مسجد کے ساتھ ہے۔ ایسا بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب بندہ بازار میں ہو، بندہ گھر میں ہو، دکان پہ ہو، دل مسجد میں ہو تو اتنا مقام ہے، اور بندہ بھی مسجد میں ہو، دل بھی مسجد میں ہو، پھر اندازہ لگاؤ کہ مقام اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمرے اللہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بھی یہ جو ثواب کے لحاظ سے ہے نا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا بندہ ریا سے پاک ہوگا، جتنا خلوص ہوگا، خالق کائنات اخلاص اور خلوص کے مطابق ہی بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کچھ چیزوں کا ثواب معین ہے، اور وہ بھی ایک حد اور آخری حد نہیں ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 سے آگے 700 بھی آخری حد نہیں ہے، اس کے سوا بھی اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے سنت اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، دنیا کے ماحول سے الگ ہو کے رب ذوالجلال جل جلالہ کی بارگاہ الوہیت میں حاضر ہو کر اپنا جو سر ہے سجدے میں رکھ کے اللہ رب العزت جل وعلا سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگ لینے کا وقت ہے۔ دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا ہماری نمازوں اور ہمارے رکھے ہوئے روزوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا جو اعتکاف کی آج سے نیت کر رہے ہیں اور اعتکاف بیٹھنے کا جن کا ارادہ ہے، رب العزت جل وعلا صحت و عافیت کے ساتھ انہیں اپنے اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔